چین اور پاکستان کی دوستی کے بارے میں تقریباً پوری دنیا ہی جانتی ہے۔ یہ رشتہ 70 سال گزرنے کے باوجود قائم و دائم ہے۔ دنیا میں کوئی بھی حالات ہوں، یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا اس رشتے کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ دونوں ملکوں کی عوام اور سیاسی عہدیداران دوستی سے بڑھ کر بھائی چارے کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، مگر اصلیت میں کوئی بھی رشتہ ہمیشہ مفادات پر ہی قائم رہتا ہے۔ اگر ایک فریق دوسرے کو نظر انداز کرے یا پھر مصیبت میں کام نہ آئے تو یہ رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ عالمی سیاست میں بھی دوستی ہمیشہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مستقبل کی سپر پاور کو پاکستان سے کیا فائدہ حاصل ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARP نیوز اور میں ہوں محمد عالیان۔ ناظرین، چین اپنی 80% سے زائد تیل کی تجارت ابنائے ملاقہ سے کرتا ہے۔ ابنائے ملاقہ سے تجارت کرتے ہوئے چین کو تقریباً 10,000 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر چین یہی تجارت پاکستانی بندرگاہ گوادر کے ذریعے کرے تو اسے صرف اور صرف 2 سے 3,000 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر چین اپنے 50% تیل کی تجارت بھی پاکستانی راستے سے کرتا ہے تو اسے سالانہ تقریباً $2 ارب کا منافع ہوگا۔ مستقبل کی سپر پاور کے لیے $2 ارب ایک بڑی رقم نہیں۔ اصل میں ملاقہ سے آنے والا تیل اور دوسری تجارت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ چین کو اپنی معاشی سرگرمیاں بحال رکھنے کے لیے بہت بڑی مقدار میں تیل اور گیس کی ضرورت رہتی ہے۔ ابنائے ملاقہ جس راستے سے چین تجارت کرتا ہے وہ ہمیشہ جنگ کے خطرے میں رہتا ہے، کیونکہ اس راستے میں آنے والے جاپان، تائیوان، جنوبی کوریا اور ویتنام ہمیشہ سے ہی چین کے لیے مشکلات پیدا کرتے آ رہے ہیں، اور انہی ممالک کا بہانہ بناتے ہوئے امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا بھی اس علاقے میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے تائیوان، فلپائن اور جنوبی کوریا میں فوجی اڈے بھی قائم ہیں۔ ان تمام محرکات کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ جنگ کے خطرے میں رہتا ہے۔ یہ تمام ممالک امریکہ کے ساتھ مل کر کسی بھی وقت یہ تجارتی راستہ بند کر سکتے ہیں۔ اگر چین یہی تجارتی راستہ استعمال کرتا رہا تو اسے مستقبل میں شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چین پاکستانی راستے سے اپنی تجارت کرتا ہے تو اس سے نہ صرف ٹائم کی بچت ہوگی بلکہ اس سے تجارت رکنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے علاوہ چین کا مغربی حصہ مشرقی حصے کے مقابلے میں انتہائی پسماندہ ہے۔ چین نے اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا ہے، جس منصوبے کے تحت چین مغربی حصے میں بہت بڑے پیمانے پر انڈسٹری لگا رہا ہے، مگر یہاں پر بھی چین کو ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ چین مغربی سائڈ پر انڈسٹری تو لگا رہا ہے، اگر اس انڈسٹری کو تجارتی راستہ نہ ملا تو یہ علاقہ کبھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ چین نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 راستے بنائے ہیں۔ ایک راستہ جدید شاہراہ ریشم سے ہوتا ہوا قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران اور ترکی سے ہوتا ہوا یورپ کی طرف جائے گا، جبکہ دوسرا راستہ سی پیک ہے جو پاکستان سے ہوتے ہوئے افریقہ اور امیر ترین مشرق وسطیٰ تک جائے گا۔ یہ راستہ انتہائی محفوظ اور مختصر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے چین کی بہت سارے مواقع پر مدد بھی کی ہے، جیسا کہ یورپی ممالک اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بحالی، یونائٹڈ نیشن میں رکنیت اور ویٹو پاور کے لیے لابنگ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک بڑی اور مضبوط آرمی بھی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان چین کا نان افیشل طور پر جنگی اتحادی بھی سمجھا جاتا ہے۔ جب پاکستان امریکہ کا بہت بڑا اتحادی بھی سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو چین سے دور رہنے کی دھمکی بھی دی، لیکن پاکستان نے کبھی چین کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہمیشہ چین کے مفادات کی حفاظت ہی کی ہے۔ پاکستان کا شمار چین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی پہلی فہرست میں آتا ہے، جس وجہ سے چین پاکستان کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ چین کو اکثر دوسرے ممالک سے جنگی اور دوسری ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے اور اس پر بھی چین کو اپنے مفادات حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ان تمام حالات میں بھی پاکستان ہمیشہ سے ہی چین کی بہت سارے موقعوں پر مدد کرتا آ رہا ہے۔ یہ تھی کچھ وجوہات جو ہم نے آپ کو بتائیں۔ آپ کے خیال میں چین کو پاکستان کی کیوں ضرورت ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔